أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد آج کے سیشن میں نہج البلاغہ سے مظلومیت امیر المؤمنین کو بیان کرنا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جو اگر انسان ساری زندگی اس پہ روتا رہے اور اس کو ذکر کرتا رہے تو مظالم جناب امیر علیہ السلام پر اتنے ہوئے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم مظلومیت امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر افراد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام کو کتنا کمزور کیا گیا ہے اور امام کو کتنا ذلیل کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت میں مظلومیت ظلم کے مقابلے میں لفظ عادل ہوتا ہے، تو اس کو یوں پیش کیا جائے تو بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ جب امیر المومنین کو حق نہیں دیا گیا اور وہ جو فرماتے تھے اس کو نہیں سنا گیا تو یہ خود بڑا ظلم ہے۔ اب اس کے نمونے نہج البلاغہ میں بہت سارے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ پہ 21 موارد جمع کیے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص کر ہم خطبہ نمبر 56 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسا خطبہ ہے کہ جس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سامنے آئے گا جو آپ کو حکم دے گا کہ آپ مجھے گالیاں دو اور مجھ سے تبرہ کر لو، تو آپ مجھے گالیاں دے دینا لیکن مجھ سے براعت کا اعلان نہ کرنا۔ اب یہ خطبہ 57 ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے سیظہر علیکم بعد رجل، اب یہ گالیاں جناب امیر علیہ السلام کو کہاں شروع ہوئی ہیں اور کس نے اس کی ابتدا کی ہے؟ یہاں ابن ابی الحدید معتزلی نے جب اپنی اس نہج البلاغہ کی اس شرح میں جلد نمبر 4 کے خطبہ نمبر 57 میں کوئی 80 کے قریب صفحات لکھے ہیں، اس میں مظلومیت جناب امیر علیہ السلام پہ۔ مثلا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جناب امیر علیہ السلام کے خطبے کے درمیان داخل ہوا اور اس نے چیخ ماری، واہ مظلمتا، ہائے میں مظلوم ہو گیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو فلما دنا قال لہو، آپ نے قریب بلایا اور اس کو کہا آپ کو ایک ظلم کا سامنا ہے، اور وَأَنَا وَاللَّهِ مَظْلُومٌ أَيْضًا، میں بھی خدا کی قسم مظلوم ہوں۔ اب یہ مظلومیت کا اعلان جناب امیر علیہ السلام بار بار کرتے رہے، اور بالخصوص اس خطبہ 57 کو دیکھیے کہ ابھی ایک ذات گرامی جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ساری زندگی فضائل بیان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے گالیاں دینے کا کوئی کہے تو گالیاں دے لینا۔ اور خطبہ نمبر 6 میں جناب امیر المومنین نے اپنی مظلومیت کے لیے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ عجب ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں منذ قبض اللہ تعالی نبیہ حتی یوم الناس ھذا ما زلت مدفوعا عن حقی، کہ میرے جو کام تھے وہ میں نے انجام دیے، خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا۔ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی مظلومیت یہی ہوتی ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ایک اور حوالہ یہ خطبہ نمبر 148 کا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحْمِ وَحَاجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، ہدایت کے وہ وسیلے جن سے محبت کا حکم دیا گیا تھا ان وسیلوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَنَّقَلُ الْبِنَاءَ عَنْ رَسِّ أَسَاسِهِ، مفتی جواہر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، اور خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کر وہاں نصب کر دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی، یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں۔ اب اس کو مزید واضح کرنے کے لیے، مظلومیت امیر المومنین کو واضح کرنے کے لیے، میں مولانا
محمد اسحاق مرحوم کی کتاب ہے، ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اور ان کا یہ مقصد حسین، اس کے صفحہ 462 پہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون تھے۔ یہاں سے بس ایک جملہ نقل کرتا ہوں، اور وہ جملہ ان کا یہ ہے کہ حضور کو معلوم تھا کہ کفار کی اولاد گو کلمہ پڑھ چکی ہے، مگر پرانی دشمنی اور قتل ان کو بھولے نہیں۔ ان کے بڑے علی کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے، اور وہ یہ کیسے بھول سکتے تھے؟ ان کے بڑے علی و انصار کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے، وہ یہ کیسے بھول سکتے تھے؟ جنگ بدر کے مقتولین ہی کو دیکھ لیں، 70 میں سے 24 کافر حضرت علی نے قتل کیے۔ علی کی تلوار کفار کے لیے مصیبت بن گئی۔ جن لوگوں کے نانا اور بھائی ان کی تلواروں سے قتل ہوئے، انہوں نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔ آگے وہ نقل کیے ہیں جس کو 3 دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے حاکم شام کو خطاب کر کے فرمایا، سن انا قاتل جدک و اخیک و امے کا، میں تیرے ماموں کا قاتل ہوں، میں تیرے نانا کا قاتل ہوں، میں تیرے بھائی کا قاتل ہوں۔ اب یہ قتل جب انہوں نے کیے تو جناب مولانا اسحاق صاحب نے ایک جملہ لکھا اور اس پہ ختم کرتے ہیں، جب بات حسین سے شروع کی جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ادھوری ہے، بات بہت پہلے سے شروع ہوئی، صرف پردہ ڈالنے کے لیے بات حسین اور یزید سے شروع کی جاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام مظلوم ہیں، تو حقیقت میں ان کی مظلومیت اس لیے ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی؟ جناب امیر علیہ السلام سے 2 دشمنیاں تھیں۔ ایک تو جیسے جناب یوسف کے بھائی جناب یوسف سے دشمنی کر رہے تھے، کیا ان کے جملے تھے کہ احب الینا یوسف، ہماری نسبت باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو پڑھیے، جناب پیغمبر اکرم کے سب سے محبوب علی ہیں، اور خیبر کی حدیث وہ واضح اس کی نشانی ہے۔ حدیث طیر کو آپ دیکھ لیجئے تو وہ ایک مقام پر لوگوں کو اختلاف تھا کہ علی اتنے کیوں محبوب، اور دوسرا یہ ہے کہ مشن مصطفیٰ کے محافظ کا نام ہے علی، اور جو محافظ ہوتا ہے ہمیشہ دوسرے جو اس چیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، ان کی پہلی دشمنی محافظ سے ہوتی ہے۔ لہذا علی بڑے مظلوم، اور مظلومیت کی وجہ محبت رسول اور دفاع رسول۔ اب بعض کتابیں میں نے دیکھی ہیں، تاریخ کے بڑے مظلوم کون ہیں؟ جناب ابو طالب کو کہا گیا۔ جناب زہرہ مرضیہ کی مظلومیت اپنی جگہ پہ، میں جو اس سے سمجھا وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے ساتھ بھی جو دشمنی ہے وہ حقیقت میں علی امیر المؤمنین کے فضائل پہ پردہ ڈالنے کی وجہ سے ہے، اور پردہ ڈالنا بھی فضائل پہ ایک مظلومیت ہے۔ انسان جتنے بھی فضائل علی پڑھنے میں آگے بڑھتا ہے، اتنی ہی مظلومیت علی روشن ہوتی ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں علی امیر المؤمنین کی مظلومیت کو واضح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔